چٹوری قبرستان میرپور خاص سندھ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد کے مشرقی طرف 73 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع میرپور خاص واقع ہے۔ اسے 1806 عیسوی میں میر علی مراد تالپور نے بسایا تھا۔ یہ شہر آموں کی مختلف اقسام کی وجہ سے بہت مشہور ہے۔ میرپور خاص سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک عظیم الشان شہر خاموشاں چٹوری واقع ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ قبرستان 400 سال قدیم ہے۔ یہ قبرستان 62 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ یہاں تالپور حکمران خاندان کے افراد ابدی نیند سو رہے ہیں۔ یہ تالپور میروں کا قبرستان کہلاتا ہے۔ چٹوری نام سے کچھ روایات بھی وابستہ ہیں۔ بعض لوگوں کی روایت کے مطابق کہ مذکورہ قبرستان کا یہ نام قبروں اور مقابر پہ کیے جانے والے نقاشی اور پیچی کاری کے کاموں کی وجہ سے پڑا۔ سندھی زبان میں اس طرح کے نقش و نگار کو چٹ کہا جاتا ہے، اور جو چٹ سالی ان مزاروں پہ کی گئی ہے اس کے پس منظر میں اسے چٹوری کا نام دیا گیا ہے۔ یہاں کے کچھ قدیم لوگوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان واقع ہے اس مقام پر کسی زمانے میں ایک جھیل ہوا کرتی تھی، جس میں ایک مخصوص جلدی بیماری میں مبتلا افراد غسل کیا کرتے تھے اور حیرت انگیز طور پر وہ اس سے شفا یاب ہوتے تھے۔ اس بیماری کو لوگ چٹی کے نام سے جانتے تھے۔ روزانہ سندھ کے دور دراز کے علاقوں سے درجنوں لوگ مذکورہ بیماری سے نجات پانے کے لیے اس جھیل پر غسل کرنے کی غرض سے آتے تھے۔ اس جھیل کے نام کی مناسبت سے مذکورہ قبرستان کا نام چٹوری قبرستان پڑ گیا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو لوگ کہانی کی صورت میں ہے، کسی دور میں اس جگہ کو چٹ کا میدان کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں 3 دوستوں جن کی دوستی مثالی تھی، انہوں نے اپنے مرنے کے بعد اس جگہ پہ دفن ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ حیرت انگیز طور پر ان تینوں کا انتقال ایک ساتھ ہوا، جس کے بعد انہیں چٹ کے میدان میں دفن کیا گیا، جو بعد میں چٹوری قبرستان کے نام سے مشہور ہوا۔ چٹوری یہاں پر سندھ کے حکمران تالپور خاندان کے مزار ہیں۔ اس قبرستان کو چٹوری قبرستان کے نام سے مشہور ہے۔ اس قبرستان میں سب سے پہلے تالپور میر موسیٰ تالپور کو دفنایا گیا تھا۔ یاد رہے اس سے قبل قبرستان میں مقامی افراد کی قبریں موجود تھیں، جس میں پرشکوہ مزارات اور مقابر ہیں۔ مزاروں میں جس پتھر کا استعمال کیا گیا ہے وہ اس زمانے میں آگرہ اور جیسلمیر سے برآمد کیا جاتا تھا، جسے پیلا پتھر کہا جاتا ہے۔ مکلی قبرستان میں جو پتھر استعمال کیا گیا ہے یہ پتھر بھی اس سے مشابہت رکھتا ہے۔ ہر مقبرے پر الگ نقاشی کی گئی ہے جو اس دور کے فن تعمیر کے بہترین شاہکار ہیں۔ ان میں نہ صرف مختلف نمونے بنائے گئے ہیں بلکہ فارسی زبان میں چند عبارات بھی تحریر کی گئی ہیں۔ ہر مزار کے اوپر ایک گنبد تعمیر کیا گیا ہے۔ قبروں کی تعمیر میں بھی اسی پتھر کا استعمال کیا گیا ہے جس سے مقابر کی تعمیر ہوئی ہے۔ بعض مزارات پر کاشی گری کا کام بھی نظر آتا ہے۔ ان مزاروں کی تعمیرات کے وقت پتھر کی جالیاں بھی بنائی گئی ہیں اور مزار کی ہر دیوار پہ الگ الگ نقش نگار بنائے گئے ہیں تاکہ مزار یکسانیت کا شکار نہ ہو۔ ہر گنبد پر سفید رنگ کیا ہوا ہے۔ مقبروں کے اندر اور باہر جو نقش و نگار بنائے گئے ہیں وہ جدا گانہ انداز میں ہیں۔ گنبد کے اندرونی حصے پر بھی الگ ڈیزائن بنائے گئے ہیں، جبکہ اندرونی دیواریں اور کونوں پر پیچی کاری کا انتہائی خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ مگر اب ان مزاروں کے در و دیوار اکھڑ رہے ہیں، جبکہ ایک مزار کے احاطے میں تالپور خاندان کے زیادہ تر افراد محو خواب ہیں۔ ان میں تالپور دور کے پہلے حکمران سے لے کر آخری حکمران تک سبھی مدفون ہیں۔ تالپور حکمرانوں کی قبروں کو سنگ مرمر اور پکی اینٹوں سے بنایا گیا ہے۔ ان میں پیلے پتھر کا استعمال نہیں کیا گیا، چونکہ یہ قبرستان تالپور حکمران خاندان سے قبل قائم تھا، اس لیے اس میں ہمیں عام لوگوں کی قبریں بھی دکھائی دیتی ہیں۔
شاید یہ پاکستان کا واحد قبرستان ہے جہاں ہندو اور مسلمانوں کی قبریں ساتھ ساتھ ہیں۔ چٹوری قبرستان میں ہندوؤں کی تدفین کا عمل عرصہ دراز سے جاری ہے اور آج بھی میر پور خاص کے زیادہ تر ہندو گھرانے اپنے مردوں کو اسی قبرستان میں دفناتے ہیں۔ اس قبرستان میں نجوانی برادری کی بھی ایک ساتھ متعدد قبریں بنی ہوئی ہیں۔ ہر سال نجوانی برادری سے تعلق رکھنے والے عقیدت مند یہاں آتے ہیں۔ اس وقت اس قبرستان میں ایک چھوٹے سے میلے کا سماں ہوتا ہے، مگر عام لوگ یہاں شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ 2010 میں 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد تمام تاریخی مقامات و آثار وفاقی حکومت نے صوبوں کے حوالے کر دیے تو سندھ کے قدیم آثار بھی سندھ کی صوبائی حکومت کے حصے میں آئے۔ چٹوری قبرستان کو قومی ورثہ قرار دیا گیا۔ جنوری 2015 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو کی جانب سے سندھ کے کئی قدیم آثار کی حالت تشویشناک حد تک مخدوش قرار دی گئی، جس میں چٹوری قبرستان بھی شامل ہے۔ اس کے بعد سندھ حکومت کی جانب سے قدیم آثار کی بحالی کے لیے خطیر رقوم مختص کی گئیں۔ چٹوری قبرستان میں واقع مقابر قبروں کی تعمیر، مرمت اور بحالی کے کام کے لیے 5 کروڑ 51 لاکھ روپے مختص کیے گئے، جن میں زیادہ تر کرپشن کی نظر ہوئے۔ زیادہ تر قبریں اور مقبرے انتہائی خستہ حالت میں ہیں، اپنے نقش و نگار کے ساتھ اپنی ساخت بھی کھو چکے، جن کو فوری مرمت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قومی ورثہ بھی ہے جسے بحال کر کے نہ صرف ان کی اصل خوبصورتی برقرار رکھی جا سکتی ہے بلکہ ٹورزم کو بھی بھرپور پذیرائی دی جا سکتی ہے، کیونکہ ایسے قبرستان جن میں ایسے عالیشان مقبرے، نقش و نگار اور پرانے دور کی بہترین عکاسی ہی بہت کم ہے۔ سندھ حکومت کے سیاحت اور ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے اسے مرمت کروانے کی ذمہ داری اٹھائی ہے، جس کے بعد قبرستان میں مزاروں کی مرمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی مرمت میں پیلے پتھر کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے، مگر وہ اصلی پتھر سے کافی مختلف نظر آتا ہے، لیکن بہرحال اس تاریخی قبرستان کی از سر نو مرمت اور سیاحوں کے لیے اسے پرکشش مقام بنانے کے لیے بعض اقدامات کی اشد ضرورت ہے تاکہ اس ورثہ کو اور اسلامی طرز تعمیر کو محفوظ بنایا جا سکے، جس سے ٹورزم اور مقامی روزگار میں بے پناہ اضافہ ہوگا۔ امید ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ چھوٹے سے بریک کے بعد اس سے بھی زیادہ انفارمیشن ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔